وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے۔ ناصر کاظمی دسمبر 1925 میں محلہ قاضی واڑہ شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد سلطان تھا اور وہ رائل انڈین فورس میں صوبیدار میجر تھے۔ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا تھا۔ ناصر رضا نے اپنے بچپن کے ایام امبالہ میں ہی گزارے۔ ناصر کاظمی نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے دادا اور نانا کے گھروں پر حاصل کی۔ اسکول کی ابتدائی تعلیم نوشیرہ سے حاصل کی کیونکہ ان دنوں ان کے والد بسلسلہ ملازمت نوشیرہ میں تھے۔ ناصر کاظمی جب چوتھی جماعت میں تھے تو ان کے والد کا تبادلہ پشاور ہو گیا اور وہ یہاں آ کر نیشنل ہائی اسکول پشاور میں داخل ہو گئے۔ چھٹی تک اسی اسکول میں زیر تعلیم رہے اور مڈل کا امتحان ڈی بی مڈل اسکول زکشائی سے کیا۔ میٹرک کا امتحان امبالہ مسلم ہائی اسکول سے پاس کیا۔ لاہور آ کر گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ ناصر کاظمی نے اپنی تخلیقی زندگی کی ابتدا 13 برس کی عمر میں کی اور ابتدا میں نظمیں اور پھر غزلیں کہیں۔ انہیں بطور شاعر مقبولیت اس وقت حاصل ہوئی جب وہ ایف اے کے طالب علم تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے اشعار کی مہک گوشے گوشے میں پھیل گئی اور پاکستان کو ناصر کاظمی کے روپ میں ایک نیا شاعر نصیب ہوا۔ ناصر کاظمی 1939 میں لاہور ریڈیو کے ساتھ بطور اسکرپٹ رائٹر منسلک ہو گئے۔ یہ ملازمت انہیں صرف 16 برس کی عمر میں حفیظ ہوشیار پوری اسٹیشن ڈائریکٹر کے توسط سے ملی تھی۔ ریڈیو پر ناصر کاظمی کا پروگرام سفینہ غزل بہت مقبول ہوا، جس میں وہ پروگرام کا اسکرپٹ خود لکھتے تھے اور مختلف کلاسیکی شعراء کا کلام منتخب کر کے بڑے بڑے گلوکاروں کی آواز میں پیش کیا جاتا تھا۔ ادب، آرٹ، موسیقی اور فلسفہ سے ان کی خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ تخلیقی اعتبار سے ریڈیو پر بھی ہوا۔ وہ مختلف ادبی جریدوں اور آقِ نو، ہمایوں اور خیال کے مدیر بھی رہے۔ وہ سماجی بہبود آبادی میں ملازم رہے اور 1959 سے لے کر 1964 تک ولیج 8 محکمہ میں رسالہ ہم لوگ کے نائب مدیر اور اسسٹنٹ پبلسٹی آفیسر رہے۔ 1964 تا دم آخر ریڈیو پاکستان کے سٹاف آرٹسٹ رہے۔ ناصر کاظمی نے نثر لکھی اور روزنامچے تحریر کیے۔ پرندوں، درختوں، ستاروں، آبشاروں، دریاؤں، ندیوں، پہاڑوں، کبوتروں، چڑیوں اور فطرت کے ایک ایک رنگ کو اپنا ہمراز بنایا اور موسیقی کی شطرنج، پتنگ، گھڑ سواری، سیر سپاٹے اور شکار سے اپنا دل بہلایا۔ ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ برگنے کے نام سے ان کی زندگی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی نظمیں اور غزلیں مختلف معروف ادبی رسائل میں شائع ہوتی رہیں۔ ان کی شعری اور نثری تصانیف میں برگنے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، خشک چشمے کے کنارے، کلیات ناصر، اس کے علاوہ ان کا انتخاب کردہ کلام میر نذیر ولی اور انشا بھی شائع ہو چکا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری یادوں اور خوابوں کا بیان ہے۔ ان کی شاعری کے موسم ان کے اپنے اندر کے موسموں پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے موسم ہیں جن کا تعلق روح اور دل سے ہے۔ ناصر کاظمی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اقبال کے بعد غزل کو نہ صرف نیا پیراہن عطا کیا بلکہ اسے استحکام بھی عطا کیا۔ اردو شاعری میں ناصر کاظمی کا نام تابندہ و پائندہ رہے گا۔ ناصر کاظمی 2 مارچ 1972 کو معدے کے کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے۔